اگلے الیکشن میں نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ شہباز شریف کی بھی یہی خواہش ہے۔ نواز شریف کی ٹیم میں مریم نواز کا کلیدی کردار ہوگا۔ IMF سے بات چیت کے لیے پلان تیار، کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ عمران خان ڈیل اور ڈھیل کی پیداوار، مجھے نہ چھیڑیں ورنہ چھوڑوں گا نہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پروگرام آن دی فرنٹ میں خصوصی گفتگو۔ نواز شریف کا راستہ صاف، اب عدالت میں درخواست دیں گے، ٹائمنگ کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ قانون کے شکنجے میں گردن پھنسنے لگتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں۔ عمران نے نااہلی سے بچنے کے لیے خاتون جج سے معذرت کی۔ ایوان صدر میں خفیہ ملاقاتیں کرنے والا NRO مانگ رہا ہے۔ ان کے تمام کیسز کا باپ فارن فنڈنگ کیس ہے جو سائفر سے بھی لنک ہوتا ہے۔ مریم نواز کی پریس کانفرنس، لیگی رہنما کی لاہور ہائی کورٹ بھی آمد، پاسپورٹ واپس مل گیا۔ عمران خان زمین پر سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سابق وزیر اعظم نے بغیر کسی وجہ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ چیئرمین PTI نے معاشرے میں ایسی تقسیم پھیلائی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ عمران خان کو اپنے تمام دانستہ مجرمانہ اقدامات کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نواز شریف نے مجھے فیصلے کرنے کی مکمل آزادی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار کو انٹرویو۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے 12 رکنی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ سربراہ مقرر، وفاقی وزیر مولانا اسد محمود، امین الحق، شہری رحمان، اعظم نذیر تارڑ بھی شامل۔ DGIB DGISI بھی کمیٹی کا حصہ۔ پہلا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی سائبر سیکیورٹی سے متعلق پروٹوکولز کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا لانگ مارچ سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ، کسی صورت شرکاء کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت اہم اجلاس میں اتفاق۔ اسلام آباد اور سندھ پولیس سمیت رینجرز اور FC کی خدمات طلب، سرکاری عمارتوں اور ڈپلومیٹک انکلیو کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ اسلحہ رکھنے پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ تسلی بخش فارمولہ بنا لیا رانا ثناءاللہ۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں کسانوں کے مطالبات تسلیم، 7 روز سے اسلام آباد میں جاری دھرنا ختم۔ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے اگلے ہفتے تاریخی کسان پیکج لائیں گے۔ وزیر اعظم کا اعلان، شہباز شریف کی متعلقہ کمیٹی کو کسان رہنماؤں سے مل کر قابل عمل سفارشات جلد پیش کرنے کی ہدایت۔ تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)(f) کا کالا قانون ہے۔ تاحیات نااہلی کے حکم کو کالعدم قرار دے بھی دیں تو حقائق وہی رہیں گے۔ سوال بس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصل باودہ کی تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ مانی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے بڑا ریلیف۔ احتساب عدالت نے مستقل حاضری معافی کی درخواست قبول کر لی، نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت۔ حمزہ شہباز کی مستقل حاضری معافی کی درخواست پر نیب سے جواب طلب۔ عمران خان اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست پر حملے کر رہے ہیں۔ بیرونی سازش کا جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا۔ سائفر تو عمران خان کی جیب میں تھا، گم کیسے ہو گیا؟ دوسروں کو چور کہنے والا خود بہت بڑا چور نکلا۔ معاون خصوصی عطا تارڑ۔ استعفوں کے معاملے پر غیر قانونی رویہ اختیار کیا گیا، کوشش کی جا رہی ہے قانون توڑ کر تحریک انصاف میں درار ڈالی جائے۔ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ آڈیو لیکس میں سب موجود ہے۔ پاکستان کو سیاسی اور معاشی بحران سے نکالنے کے لیے انتخابات ناگزیر ہیں۔ اسد عمر کی نیوز کانفرنس۔
عمران خان کی کال ناگزیر، تاخیر کی گنجائش نہیں، اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے۔ مفتاح کو اپنے رشتہ دار سے تبدیل کروانا اور گھر کی بات گھر میں ہی رکھوانا تھا، مسئلہ اپنے کیسز ختم کرانا تھا، مہنگائی اور غریب ایک بہانہ تھا، شیخ رشید کی تنقید۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت، ابھی تک تو نیب کا موقف بھی آن ریکارڈ نہیں آیا، معلوم ہونا چاہیے کیا نیب علیحدہ موقف اپنائے گا؟ خواجہ حارث کے دلائل، ہم نے صرف بنیادی حقوق اور آئین کی خلاف ورزی کو دیکھنا ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ یوسف رضا گیلانی نے روس کے برعکس توشہ خانہ سے 4 گاڑیاں دیں، سابق وزیر اعظم نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، انہیں سینٹ سے ڈی سیٹ کیا جائے۔ اعظم سباتی نے پیپلز پارٹی رہنما کے خلاف ریفرنس، چیئرمین سینٹ کو جمع کرا دیا۔ بلوچستان کابینہ میں اپوزیشن جماعتوں کی شمولیت کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو اختر مینگل اور مولانا عباسی سے الگ الگ ملاقاتیں، JUI 4 وزارتیں اور ایک مشیر کے مطالبے پر قائم، کابینہ میں شامل اتحادیوں اور اپنی جماعت کے ارکان سے وزارتیں واپس نہیں لے سکتا، وزیر اعلیٰ کا موقف۔ روپے کی چڑھائی، ڈالر کی پسپائی، مزید 1 روپیہ 65 پیسے کمی، انٹر-بینک میں ڈالر 225 روپے 64 پیسے پر بند، بیرونی قرضوں میں 1800 ارب روپے کمی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستا ہو کر 228 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان کے لیجنڈری اداکار سہیل احمد کی غیر ملکی فلموں میں انٹری، سہیل احمد کینیڈین پنجابی فلم بابے بھنگڑا پاندے میں جلوہ گر، سہیل احمد کے ساتھ فلم میں دلجیت دوسانجھ، سگر مہتا مرکزی کرداروں میں شامل۔ ٹریلر فلم شائقین میں سپر ہٹ، مووی آج ریلیز ہوگی۔ اور کینیڈین پنجابی فلم میں کام کرنا اعزاز کی بات، کہانی اور کامیڈی کو حالات کے مطابق ڈھالا گیا۔ بابے بھنگڑا پاندے نے بہت خوبصورت اور فیملی فلم ہے، اسے ضرور دیکھنے آئیں۔ لیجنڈ اداکار سہیل احمد کی اپنے چاہنے والوں سے اپیل۔ دلجیت دوسانجھ اور سنگر مہتا نے بھی سہیل احمد کے ساتھ کام کو اعزاز قرار دیا۔